نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ابو طاہر شاہ نعیم الرحمن فاروقی نقشبندی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فاروقی نقشبندی کو۔ تو ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ نارینہ اولاد کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ ہمیں بتلا دیجئے۔ اگر عورت حاملہ ہو، اس کے پیٹ پر حمل ہو، اس کے پیٹ میں حمل ہو، تو ایسے کوئی عمل یا وظیفہ کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نارینہ اولاد عطا فرمائے۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے معاشرے کے اندر جو کمیاں پائی جاتی ہے، جو رسم و رواج ہے یا جو جہالت ہے، کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو یا ایک سے زائد بیٹیاں پیدا ہو تو لوگ ایک دوسرے کو بتانا بھی پسند نہیں کرتے اور اس پر پریشانی ظاہر کرتے ہیں یا اس پر جو ہے غمگین اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات نہایت غلط ہے۔ بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان سے دوسرے انسان کو پیدا کیا۔ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان سے دوسرا انسان صحیح سلامت صحیح سالم پیدا ہو۔ کیونکہ ایسے ایسے حالات اور واقعات میرے سامنے آتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے، اور جب اس کے بچے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے سب لوگ انتظار میں، عزیز اور اقارب رشتہ دار گھر والے، کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت سے نوازے گا یا بیٹے کی نعمت سے نوازے گا، لیکن اس سے بیٹا بھی پیدا نہیں ہوتا اور بیٹی بھی پیدا نہیں ہوتی، اس سے کوئی جانور پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر شرم کے مارے کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اور ایسے ایسے واقعات مجھے لوگ بیان کرتے ہیں کہ عورت کو حمل تھا اور جب بچے کی پیدائش کا وقت ہے تو ایک سانپ نکلا اور فوراً جا کے کسی سوراخ میں گھس گیا۔ دیکھو یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں بیٹا کیوں نہیں دیا اور بیٹی کیوں نہیں دی، بیٹا ہونا چاہیے تھا بیٹی ہو گئی، بیٹی ہونی چاہیے تھی بیٹا ہوگی۔ یہ ہمارے جہالت کے الفاظ ہیں اور ہماری جاہلوں والی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ صحیح سلامت آپ نے دی، جسم کا کوئی عضو کم نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، یا اللہ برابر ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش اس ترتیب سے رکھتے ہیں جیسے ایک کاریگر ہوتا ہے، وہ اینٹ کی جگہ اینٹ لگاتا ہے، پتھر کی جگہ پتھر لگاتا ہے، بجری کی جگہ بجری لگاتا ہے، سیمنٹ کی جگہ سیمنٹ لگاتا ہے۔ وہ مصری ہے، وہ کاریگر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے تخلیق کرنے والا، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ بنانے والا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورۃ التین میں کہ میں نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے اور سانچے میں پیدا کیا۔ اور میں اور آپ آج کل اگر کسی انسان کا رنگ کالا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ کیوں کالا ہے، اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کسی کے ہونٹ بڑے ہیں ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بھئی یہ بھی تو اللہ کی پیداوار ہے، یہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے۔ تو میرے رب نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے اور ڈھانچے میں پیدا کیا۔ تو نعوذ باللہ ہم تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کر رہے ہیں، کاریگر کے کاریگری اور اس کے بناوٹ
سجاوٹ پر اعتراض کر رہے ہیں، اس انسان پر تھوڑی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کالے اور گورے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر میرے رب کے سامنے حیثیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تقوی اور پرہیزگاری اس کی اہمیت ہے۔ اور ہم تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھی کالا تھا، ہونٹ ان کے بھی موٹے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی چمکایا اور آخرت میں بھی۔ حضور علیہ السلام، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ جب حضور علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں، جبرائیل امین ساتھ ہے، جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے، کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا آقا یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آہٹ اور آواز ہے، وہ چلتے مکے اور مدینے میں ہے، آواز آپ کو جنت میں سنائی دیتی۔ یہ کیا تھا؟ یہ تقوی اور پرہیزگاری، حضور کے ساتھ عشق اور محبت، اللہ کی وحدانیت کی صدائیں حضرت بلال نے کس انداز میں لگے، گھسیٹے گئے، لیکن احد احد کی صدا ان کی زبان پر تھی۔ تو میرے معزز ناظرین، عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان باتوں کا خیال رہنا چاہیے، پھر اس کے بعد معاشرہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے نارینہ اولاد زیادہ ہو، اور کسی کی بہت ساری بیٹیاں ہوتی ہے، وہ اس چاہت میں ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا کس عمر میں دیا؟ رب کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سورۃ مریم میں ہے، ضعیف، لیکن جب رب دینے پر آتے تو وہ عمر کو نہیں دیکھتے، جب رب دینے پہ آتا ہے تو ماں باپ کے بغیر دے دیتے ہیں، لیکن رب کی چاہت جب ہوگی تو دے دیں گے۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، اگر بیٹوں میں کامیابی ہوتی تو رب ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر کو زیادہ سے زیادہ بیٹے دے دیتے ہیں، اور جو بیٹے دیے ہیں ابو القاسم، طیب یا طاہر، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں جوان، اور بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں لے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نارینہ اولاد سب سے پہلے دعا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ مجھے نارینہ اولاد دے دے، صحیح سالم دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے۔ دوسرے نمبر پر عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس آیات کی کثرت کریں، اس آیات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام ہوگا اور رب کے سامنے آپ کی التجا ہوگی، اور اس آیات کی کثرت سے تلاوت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نارینہ اولاد عطا کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے بزرگوں سے یہ بھی طریقہ مجرب اور منقول ہے کہ سورۃ یوسف، پوری سورت اس کو لکھ لیں اور حاملہ عورت کے پیٹ پر باندھ دیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بھائی قرآن کی بے حرمتی نہ ہو، اس خیال اور غور اور فکر کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پر حاملہ عورت دعا اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے، یہ عہد کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور نارینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ جن حضرات کے اولاد نہیں ہیں، نارینہ اولاد نہیں، اللہ ان کو نارینہ اولاد عطا فرمائے، اور جن کے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ فرما بردار بنائے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، اور جن کی بالکل اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.